نحمده ونصلي على رسوله الكريم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين۔ جن مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان مجلسوں کے لیے بشارت ہے اس بات کی کہ ان کی مغفرت ہو گئی۔ اعلان ہو جاتا ہے مجلسوں کے برخاست پر کہ تم اب کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت بھی ہو گئی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیا گیا۔ ان مجلسوں میں شرکت پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کے شکر پر اللہ کی نعمتیں اور بڑھ جایا کرتی ہیں۔ میں نے ایک عادت بنا رکھی ہے، آپ لوگ بھی بنا لو۔ کوئی نہ کوئی خوشی کی بات ہو، معمولی سی خوشی کی بھی نہ، تو 2 رکعت شکرانہ پڑھ لو۔ شکر سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں بندے سے۔ اور کوئی بھول ہو جائے، چھوٹی موٹی کوئی بھی بھول ہو جائے تو 2 رکعت توبہ کی پڑھ لو۔ اور کوئی حاجت درپیش ہو، معمولی درجے کی حاجت، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لو، اس کا اہتمام کر لو۔ پہلے تو یہ نیت ہم کر لیں کہ ہم جو بات سن رہے ہیں نا اس پر عمل کریں گے۔ سننے کے لیے بہت سی باتیں ہیں اور آپ کو نیٹ میں مل جائیں گی بہت سی باتیں، بڑے بڑے بزرگوں کے بیانات مل جائیں گے 1-1 گھنٹے کے، لیکن ہم نے بہت بیانات سن لیے۔ تھوڑا کمپیئر کریں کہ ہماری زندگی ان بیانات کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ اس کی پہلی حدیث میں یوں ہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ 3 دن کے لیے نکلیں، 10 دن کے لیے نکلیں، 15 دن کے لیے نکلیں، چلے میں نکلیں، باہر ملکوں میں چلیں، نیت اعمال کی ہو، نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ ہر وقت تگ و دو رہے، بھاگ دوڑ رہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ کیسے ہو جائے اس کے لیے سوچتے رہیں، فکر مند رہیں۔ اور یہ بات بالکل ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے جب تک اللہ کے حبیب راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بات پکی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہستیاں اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ دونوں کو راضی کریں۔ اب میں ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لو، نوٹ کر لو، دماغوں میں ٹھسا لو، پلو سے باندھ لو کہ اللہ کے حبیب کیسے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو راضی کیے بغیر ہم اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے، یہ بات پکی ہے۔ اب اللہ کے حبیب کیسے راضی ہوتی ہے اس کو سن لیجئے ذرا غور سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غموں میں گزری، رونے میں گزری۔ ایسا روتے تھے کہ سینہ مبارک سے ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی رہتی تھی، رات بھر سوتے نہیں تھے، بے چینی اور کروٹیں بدلتے رات گزرتی تھی، پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، اکثر فاقے سے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا صرف امت کا کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اس غم میں ایک دفعہ بہت زیادہ ڈوب گئے اور بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے رہے، ان آیتوں کا تکرار کرتے رہے۔ ان میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک معاف ہی کر دیجیے، عذاب نہ دیجیے، معاف ہی کر دیجیے، عذاب نہ دیجیے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت غم طاری ہو گیا تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو میرے محبوب کو کیا غم ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس بات کا غم ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ جبرائیل مجھے تو میری امت کا غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے جا کر یہی بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھیج دیا جبرائیل علیہ السلام کو، جاؤ یوں کہہ دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام سنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو راضی ہونے کا نہیں ہوں جب تک کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں نہ چلا جائے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس بات میں ہے کہ ہر فرد جنت میں چلا جائے۔ اب میں اس سلسلے میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں جنت کے جانے کی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں؟ میرے گھر والے کر رہے ہیں، میرے اہل و عیال کا مجھے فکر ہے، اسی طریقے سے پورے عالم کے پورے انسانوں کا فکر ہے کہ نہیں ہے کہ ہر فرد جنت میں چلا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہی رہیں گے۔ تو ہمیں یہ غم سوار ہو جائے، اسی دھن میں رہیں، جہاں جائے اسی قسم کی بات کریں، دعاؤں میں آہوزاری ہو، دعاؤں میں رونا ہو، گڑ گڑانا ہو، پورے عالم کے پورے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہیں، اور یہ دعائیں رو رو کر مانگیں، اسی سلسلے میں بھاگ و دوڑ بھی کرتے رہیں۔ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ایک مرتبہ، تو بہت بڑے میدان میں ان کا بیان ہوا تھا، منطقہ صنعیہ میں بھی حاضر خدمت ہوا تھا۔ تو بیان کرنے سے سب سے پہلے ایک بات انہوں نے فرمائی کہ بھائی تم لوگ تو خوش نصیب ہو اور تمہارے پاس تو زمزم ہے، اور زمزم کے لیے پکی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیو وہ نیت تمہاری پوری ہو جائے۔ تو تم لوگ پورے عالم کے پورے انسانوں کی ہدایت کی نیت سے کیوں نہیں پیتے؟ تو جن لوگوں کے دلوں میں پورے عالم کے پورے انسانوں کی ہدایت کا غم سوار ہوتا ہے وہ ایسی ہی باتیں سوچا کرتے ہیں۔ ہم اتنے سالوں سے زمزم پی رہے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم زمزم پیتے وقت یہ بھی نیت کر لیا کریں کہ اللہ میں اس لیے زمزم پیتا ہوں کہ تیرے محبوب نے یوں فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو، تو میں پورے عالم کے پورے انسانوں کی ہدایت کی نیت سے پیتا ہوں۔ اور ہم سب کو یہ غم سوار ضرور ہو جانا چاہیے۔ یہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا کافی نہ ہو، بار بار نکلتے رہیں، چلوں کے لیے نکلتے رہیں۔ ہمارے بھائی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بات یوں فرماتے تھے، 6 مہینے تو ان کا عام دستور تھا لگانے کا، ہر سال 6 مہینے تو باہر ہی چلے جاتے تھے، باقی مستقل یہاں فکروں میں رہتے تھے، غموں میں رہتے تھے، ایک ہی دھن ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ہمارے یہاں بیت جامعہ میں 6 مہینے کے بعد واپس تشریف لائے، تو اس دن ہمارے یہاں پروگرام بن چکا تھا، کسی کے مشورے سے بیان طے تھا۔ تو میں نے ان ساتھی سے کہا کہ بھائی اب آج آپ بیان نہیں کریں گے، آج تو ہم شفیق صاحب سے بات سنیں گے۔ تو ان ساتھی نے کہا کہ بھئی مجھے تھوڑی سی بات کرنے دو، میں 1-2 جملے بول کے ہٹ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہا کہ دیکھو انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر سال ہمیں 6 مہینے تبلیغ کو دے دینے چاہیے، اور 6 مہینے اپنے کاروبار میں لگا دینے چاہیے، تاکہ دنیا بھی ہم نے دیکھ لی اور آخرت کا بھی خیال کر لیا، دونوں کا خیال کر لیا۔ تو شفیق صاحب اس کے بعد بیٹھے اپنی مسند پر اور فرمانے لگے کہ بھئی انصاف کی بات یہ نہیں ہے کہ ہر سال 6 مہینے لگاؤ تبلیغ میں اور 6 مہینے دنیا کو دے دو، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ انصاف کی بات سنو کیا ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ جہاں جتنا رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے وقت دو، اور جہاں جتنا رہنا ہے اتنا اس کے لیے وقت دو۔ اب دنیا کے لیے کتنا وقت دو، آخرت کے لیے کتنا وقت دو، اس کا ریشو خود نکال دو کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہے۔ اب دنیا کی زندگی کا ریشو نکالیں گے تو 0 بنے گا ریشو، چونکہ آخرت کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں، آخرت زندگی تو ختم ہی نہیں ہے، لامتناہی ہے۔ تو اس کو ذرا سوچ کر شفیق صاحب کا یہی رجحان تھا، اسی سمت پر چل رہے تھے کہ دنیا سے کوئی سروکار تھا ہی نہیں۔ آخری جوڑ میں ہم گئے تھے جو مصافحات کا جوڑ تھا، تو ان میں آخری بیان شفیق صاحب کا تھا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، دنیا منحوس ہے، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہم جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ مچھر کا پر حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا رجحان بدل جائے، دنیا کو ہم ثانوی درجہ دیں، آخرت کی دھن میں لگ جائیں۔ عورتوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع مجھے ملتا ہے تو ایک بات کی میں تاکید کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری مسلمان عورتیں اذان سنتے ہی یا اذان کا وقت آتے ہی مصلی پر آ جائیں، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کریں، 1 منٹ کی بھی، 5 منٹ 10 منٹ نہیں، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کریں، اذان سنتے ہی مصلی پر آ جائیں۔ اللہ سے یوں کہے کہ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرا حکم سننے کے بعد میں بے چین ہو جاتی ہوں، مجھے نہیں مزہ آتا کسی اور کام میں، میرا جی لگتا ہی نہیں،
اللہ میں تو تجھ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں جلدی سے مسئلے پر آ گئی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ ایسی عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے والی ہوں گی۔ ایسی عورتیں بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کے ساتھ رہیں گی۔ تو اذان سنتے ہی مصلی بچھانے کا معمول بنا لو۔ جتنی عورتیں آپ سے ملنے کے لیے آئیں، جہاں آپ کسی سے ملنے کے لیے جاؤ، سب کو یہ اعلان کر دو، بڑی محبت سے، پیار سے، شفقت سے ان کو سمجھا دو کہ اتنا تو آج ہی سے کر ڈالو، اذان سنتے ہی مصلی بچھ جائے۔ ہمارے گھر کی ساری بچیاں، ہمارے گھر کے سارے چھوٹے بچے، بالغ مرد سب مسجدوں کو دوڑ جائیں، اور بالغ عورتیں اور بچیاں اور گھر کے سارے عورتیں سب مسئلے پر آ جایا کریں۔ ایسا ماحول بنا لیں گھر کا، ضرور بنا لیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ دوسری ایک بات سن لو، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ انا مع عبدی ما ذکرنی، میں میرے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے۔ اگر ہم یوں چاہتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور سارے ملکوں کا مالک، ملک الملوک، وہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، اور مالک الملک وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، تو صرف ذکر کرنا ہے، اور کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی۔ خود فرماتا ہے کہ میں ذاکرین کے ساتھ ہوں، اور حکم، اور یہ بھی فرماتے قرآن پاک میں کہ فاذکرونی، یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم ذکر کرو، فاذکرونی، تم ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک تو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں پیار کے ساتھ، اور پھر یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ فضیلت بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ تم ذکر کرو گے تو میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں ایک اور چیز سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اذکرونی الا اعذبکم، تم میرا ذکر کرو ورنہ میں تم کو عذاب دوں گا۔ اس ذات کو اس بات کا حق ہے کہ وہ یوں کہے، لیکن اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، لطف و کرم کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ دو بالکل آسان سے کام ہیں، اذان پہ مصلی بچھا دینا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ رہنا۔ گھر کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کے بغیر ہمیں چین نہ پڑے۔ کچھ لمحات ہمارے بغیر ذکر کے گزر جائیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، 2 رکعت توبہ کی پڑھ لیں، اللہ معاف کر دے، میں تجھے بھول گئی، اللہ تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے بھول گئی، میں تجھے بھول گیا، اللہ سے یوں کہہ دیں۔ یہ بھی 2 رکعت توبہ کرنے کی پڑھنے کی بات ہے۔ اس طرح معمول بن جائے ہمارا، چھوٹی چھوٹی سی بات میں 2 رکعت توبہ، چھوٹی چھوٹی سی بات میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات، چھوٹی سی بات میں 2 رکعت صلاۃ الشکر، اس طرح کا معمول بن جائے تاکہ نعمتیں بڑھتی رہیں، گناہ معاف ہوتے رہیں، مسائل حل ہوتے رہیں۔ نعمتیں بڑھتی رہیں، گناہ معاف ہوتے رہیں، مسائل حل ہوتے رہیں۔ مسائل کا حل صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور کوئی مسائل حل نہیں کر سکتا۔ موجودہ حالات میں جو مسائل چل رہے ہیں ان کو ہم سب خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ مسائل ہمیں رلا دیں، بیت اللہ کی دوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی کی دوری، یہ ہمیں تڑپا دے، بے چین کر دے۔ ہم حجر اسود سے ملتزم سے 1 سال ہو گیا پورا، ہم بالکل دور ہو گئے ہیں۔ ہم بوسے نہیں دے سکتے حجر اسود کے، استلام ہم دور دور سے کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں مواجہ شریف کی طرف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم وہاں بالکل مواجہ کے پاس کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے سے محروم ہو گئے۔ ہم جنت کے باغ سے محروم ہو گئے، روضہ من ریاض الجنہ سے محروم ہو گئے۔ ہم نے گناہوں میں بہت کثرت کر ڈالی، ہم سوچے کہ ہمارا اللہ ہم سے بہت ناراض ہو گیا ہے۔ یہ بات ہمیں خوب رلائے، ہمیں تڑپا دے، ہمیں پریشان کر دے۔ ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ حضور کی امت کو کیا ہو گیا؟ میں اس سلسلے میں کیا کروں کہ میرا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، یہ تڑپ ہم سب کو سوار ہو جائے، یہ بے چینی سوار ہو جائے۔ اس لیے لمبی توبہ کی 2 رکعتیں پڑھے، لمبا سجدہ کرے، لمبی دعائیں مانگے، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی دعا مانگے۔ مولانا احسان صاحب کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے آج 3 گھنٹے کی دعا مانگی، مجھے اللہ نے توفیق دی تھی، میں کینیڈا گیا تھا
وہاں پر ٹورنٹو میں ایک ابو بکر مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، دعوت کے لائن کے بہت سارے ساتھی ہیں وہاں. تو کچھ ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر تہجد کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ تہجد کے وقت اٹھنا چاہیے. تو ایک شخص بولا کہ بھائی میں تو تہجد میں اٹھتا بھی ہوں اور 1 گھنٹہ روز دعا مانگتا ہوں. 1 گھنٹہ. کینیڈا میں رہنے وہ جوان آدمی تھا. کینیڈا میں رہنے والا ایک جوان تہجد میں اٹھ کر وہاں پر 1 گھنٹہ دعا مانگتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا مانگتے ہو 1 گھنٹے تک، کیا مانگتے ہو؟ یہ جو جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا عورتوں کا اور مردوں کا ہے، تھوڑے سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے 1 گھنٹہ دعا مانگی؟ میرے بھائی صاحب ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ پیغام بھیجا کہ کہا میں 2 گھنٹے کی دعا مانگا کرتا ہوں. 2 گھنٹے. اب کیا مانگتے ہیں 2 گھنٹے تک، 1 گھنٹے تک؟ اور مولانا احسان صاحب کے پاس آنے والا شخص 3 گھنٹے تک. ہماری دعائیں لمبی ہوں. دینے والا دینے کو تیار ہے، غنی ہو کر دینے کو تیار ہے. ہم فقراء ہو کر نہیں مانگتے. آج سے تہجد کی پابندی شروع کر دو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے گھر والوں کو اٹھاتا ہے اور دونوں کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت، تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر کثرت سے ذکر کرنے والوں میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شمار کرتے ہیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں. کثرت سے ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. تو اللہ تعالیٰ اس گروہ میں ان کو شمار فرما لیں گے جو تہجد کے لیے اٹھے اور گھر والوں کو اٹھائے اور دونوں 2 رکعت پڑھ لیں. آخرت کمانا بہت آسان ہے، ذرا سی ہمت کرنی پڑتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے. تو آج سے انشاءاللہ یہ سب میں نے پہلی بات کی ہے کہ ہم جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے. تو تہجد کی پابندی اس لیے کر لو، اللہ تعالیٰ اس وقت پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو میں یوں کہوں کہ نہیں اللہ میں تو سونے والا ہوں، میں مانگنے والا کہاں ہوں. اس طرح ہم سوتے رہیں. عملی طور پر ہم اللہ کو یوں بتا رہے ہیں کہ اللہ میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں سونے والا ہوں. پھر اللہ پوچھتے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ تو میں عمل سے یوں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ میں سوال کرنے والا نہیں ہوں، میں تو سونے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو میں سوتے سوتے کہتا ہوں نہیں اللہ میں مغفرت چاہنے والا نہیں، میں سونے والا ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھ کے اٹھ جائیں اللہ سے کہیں کہ اللہ ہاں میں مانگنے والا ہوں، اے اللہ ہاں میں سوال کرنے والا ہوں، اے اللہ میں مغفرت کا چاہنے والا ہوں، تو میری مغفرت کر دے. اٹھ کر اللہ کی پکار کا جواب دے. اللہ کی پکار کا اسی طرح جواب دے جس طرح اللہ پکار رہے ہیں کہ اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو اللہ ہاں میں فقیر ہوں، میں تجھ سے مانگنے والا ہوں. اللہ تو مجھے عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے. اللہ تو کتنا کریم ہے، تو پوچھ رہا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا. اللہ میں سائل ہوں، میں سوالی ہوں، میں بھکاری ہوں، میں تجھ سے مانگنے والا ہوں، تو مجھے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے. اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اللہ میں چاہنے والا ہوں، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. اللہ میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ اللہ تو مغفرت کا اعلان کر دے، مغفرت میرے لیے طے کر دے. اس طرح گر گرا کے اللہ سے مانگنے کے عادی بن جاؤ. دنیا کے سارے مسائل اللہ سے مانگو، آخرت کی ساری نعمتیں اللہ سے مانگ لو. ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، جو شخص تہجد کے لیے باوضو سو جائے، باوضو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہ بھی بالکل آسان ہے. نیند آنے میں 5, 10, 15, 20 منٹ تو لگتے ہی ہیں، اس اثنا میں ذکر کرتا رہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص وضو کرے اور ذکر کرتے کرتے سو جائے، رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھا بھی نہ، صرف آنکھ کھلی، بستر پہ لیٹا ہی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص آنکھ کھلنے پر اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی خیر مانگ لے یا آخرت کی کوئی خیر مانگ لے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں گے، ضرور عطا فرما دیں گے. صرف وضو کر کے سونا ہے ذکر کرتے کرتے. تو میں نے کتنی آسان حدیثیں آپ لوگوں کو بتا دی کہ وہ باوضو سوئیں، ذکر کرتے کرتے سوئیں، تہجد کے لیے اٹھیں، ذکر کرتے کرتے سونے والوں کی ہر دعا قبول، اور تہجد کے لیے اٹھنے والے کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے والے اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہو.
یہ ساری آسان سی نعمتیں ہیں. میں نے کوئی مشقت کا کام آپ لوگوں کے اوپر نہیں ڈالا ہے. مشقت کا کام ایک ہے، وہ دعوت کا کام ہے. دعوت کی محنت مشقت کی محنت ہے. اس میں گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کاروباروں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے، گھر کے آرام کو چھوڑ کر باہر کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشقت ہی فرمایا، اور یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو کیا میں تم کو نہ بتا دوں ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے. تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جہاد کرو. یہ جہاد مشقت کی چیز ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی مالوں سے بھی جہاد کرو اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف خود ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ تجارت ہے. یہ تجارت جو اللہ بتا رہے ہو وہ کتنی نفع کی تجارت ہے، اس میں کتنی نعمتیں ہمیں ملیں گی. اس لیے عورتیں ہر 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ 3 دن کی پابندی کریں، آگے بڑھیں، باہر ملکوں کی نیتیں کریں، اللہ سے مانگتے رہیں. مولانا سیدنا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ 3 کام کریں، ایک نیت کر لیں پختہ، اور ایک دعا مانگیں. یہ دونوں کام بالکل آسان ہیں. اور ایک کوشش کریں حد الوسع، جتنی ہمارے بس میں وہ کوشش کریں. پھر اللہ تعالیٰ خود راہیں کھول دیں گے، راہیں نکال دیں گے، خود نکالیں گے. یہاں پر پروفیسر نادر صاحب ہندوستان کے بزرگوں میں سے، وہ تشریف لائے تھے 4 مہینے کے لیے. خود بھی روتے تھے، مجمع کو بھی رلاتے تھے. ان کا بیان بہت ہی پر اثر ہوا کرتا تھا. وہ فرماتے تھے کہ میں ہر سال 4 مہینے لگاتا ہوں. کسی یونیورسٹی کا پروفیسر، علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر 4 مہینے کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بات ناممکن سی ہے، چونکہ سمر ویکیشنز 2 مہینے 2.5 مہینے کی ہوتی ہیں. اس کے بعد کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. کلاسز کے شروع ہونے پر تو پروفیسر کو ہونا چاہیے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا. جو اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ صورتیں نکال دیتے ہیں. تو فرما رہے تھے کہ جب میں 4 مہینے کے لیے نکلتا ہوں تو روزانہ 2 رکعت شکرانہ ادا کرتا ہوں. 4 مہینے تک، یعنی 120 دن تک 240 رکعت شکرانہ کی ہو جاتی ہے. اس کا میں پابند ہوں. اور جب 8 مہینے گھر پہ ہوتا ہوں تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں کہ اللہ محروم نہ کرنا، پھر نکال دینا. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہتے ہیں. تو جن لوگوں کو تڑپ ہوتی ہے وہ ایسی چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں. نمازوں کے بعد پھر میں آپ کو نفلی نمازوں کی بھی بات بتا دوں کہ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد، یہ 4 نفلی نمازوں کا اہتمام ضرور ہو. یہ نفلی نمازیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا لیکن اجر بہت ہے. اشراق پڑھنے والے کو مقبول حج، مقبول عمرے کا ثواب. چاشت پڑھنے والے کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل اور دنیا میں اس کے لیے رزق کی برکت ہے. اوابین کی نماز پڑھنے والے کے لیے 12 سال کے نفلی عبادت کا ثواب. اشراق کی 4 رکعتیں، چاشت کی 8 یا 12 رکعتیں، اوابین کی 6 رکعتیں، تہجد کی 8 رکعتیں. ان کا اہتمام ضرور کیا کریں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر کے بیٹے، ان کے بہن کے بیٹے، بھانجے ملنے آئے اپنی خالہ سے. تو دیکھا کہ خالہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز میں بے تحاشا رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے. ایک ہی آیت قرآن پاک کی بار بار دہرا رہی ہے. یوں کہہ رہی ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہم کو جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا. بس اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہمیں جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا. یہ بار بار پڑھ رہی ہیں اور خوب رو رہی ہیں. اس لیے رو رہی ہے کہ جھلسا دینے والا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے اور اس سے بچنے کی دعائیں مانگ رہی ہیں. اتنی دیر میں انتظار کرتے کرتے بھانجے چلے گئے. کہا کہ میں خالہ سے کچھ سودا وغیرہ لینا ہے بازار میں، واپسی میں بھی مل لوں گا. پھر سودا وغیرہ لے کے کافی دیر کے بعد واپس آئے تو اسی رکعت میں کھڑی تھی اور اسی آیت کو پڑھ رہی تھی اور اسی طرح رو رہی تھی. کیا ہماری عورتیں اتنی لمبی چاشت کی نماز پڑھتی ہیں اور کیا اتنا روتی ہیں؟ بی بی عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام خود بھیجا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے خوش تھے، اللہ بھی خوش تھے. اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنا رونا ہوا کرتا تھا. ہماری عورتوں کی زندگیاں بدل جائیں. بی بی عائشہ کی عادت تھی مسواک کرتے رہنے کی.
ہم مسواک اس نیت سے ہماری عورتیں کریں کہ ہمیں اللہ بیوی عائشہ سے ملا دے، بیوی عائشہ کے ساتھ حشر کر دے. ہماری عورتیں اس لیے روئیں اور لمبی چاشت کی نماز اس لیے پڑھیں کہ ہم بیوی عائشہ کی نقل کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بیوی عائشہ کے ساتھ اٹھا لے. تو اس قسم کی باتیں اللہ کے ساتھ کرتے رہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لیں گے، اپنے محبوب کی محبت دے دیں گے، اپنا تعلق، اپنا قرب عطا فرما دیں گے. یہی چیزیں ہمارا مقصود ہے. دنیا مقدر کی ہمیں ضرور ملے گی اور آسائشوں آسانیوں کے ساتھ ملیں گی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، حدیث قدسی میں، کہ ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا، ورنہ سن لو، ورنہ سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تمہارا فقر زائل نہیں ہوگا. اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا، ورنہ اور تمہارا فقر زائل کر دوں گا، ورنہ سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. اب ہم سوچ رہے ہیں ہم کون سی سمت پر جا رہے ہیں. آج سے توبہ کر کے نئی زندگی کا ارادہ کر لیں اور جو جماعت میں سے نکلی ہوئی ہے وہ آئندہ کے لیے بھی نکالیں، ارادہ کریں اور یہاں سے نقد جماعتوں کی ترتیب بنے، اس کے لیے دعائیں کریں. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اسی جماعت کے کچھ تھے ساتھی، میں نے یوں کہا تھا کہ بھائی یوسف الدین کی یہ جماعت ہے جو شروع ہوئی ہے، میری یہ تمنا ہے کہ اب یہ چلتی ہی چلی جائے اور برسوں چلے. ہندوستان میں میں نے سنا ہے کہ ایک جماعت 50 سال سے چل رہی ہے، ایک سال کی جماعت 50 سال ہو گئے، وہ چلتی ہی رہی ہے اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ساتھی جڑتے رہتے ہیں، ساتھی نکلتے رہتے ہیں، جڑتے رہتے ہیں، جس کا وقت ہو جاتا ہے پورا نکلتے رہتے ہیں اور چل رہی ہے. اس طرح یہ مستورات کی جماعت ایسی ہو کہ یہ چلتی جائے، اس میں کوئی بریک نہ ہو، اس کی کوشش کریں. تو اس طرح اس میں اور عورتیں جڑیں گی، پھر اور جڑیں گی، تو سب کو اجر ملتا رہے گا. الدال والخیر کفاعلہ، نیکی تو رہبری کرنے والا ایسا جو خود نیکی کرنے والا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. دو باتیں اور یاد آ گئیں، ذرا سن لیں. مسواک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا. تہجد کے لیے فرمایا کہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو فرض کر دیتا. ہم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیں، بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں. دوسری دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں ہو، اور فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں ہو. اگر ہم پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو یہ دو صورتیں سب کے سینے میں ہوں، سب کے سینے میں محفوظ ہوں. چاہے کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہو، چاہے کوئی مرد بالکل بوڑھا ہو گیا ہو، پھر بھی ان دو صورتوں کو یاد کرنے کی پوری کوشش کریں. سارے مسلمانوں کے سینوں میں یہ دو صورتیں بٹھا لیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل چاہے اور ہم خاموش رہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے تو میں اس بات کو پھیلاؤں گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل چاہنے میں ذریعہ بن جاؤں، ان کی دل کی چاہت کو میں پورا کرنے کا ذریعہ بن جاؤں. تو یہ دو صورتیں سارے عالم میں پھیل جائیں، ہر کس و ناقص کے پاس یہ دو صورتیں یاد ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تیرے محبوب کی پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے. اپنے محبوب کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب فرما دے. اے اللہ ہدایت کو عام کر دے. اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے، گمراہی کو ختم فرما دے. اے اللہ بلا ہم سے ٹال دے اور وبا ہم سے ٹال دے. اے اللہ حرمین شریفین کھول دے، منتظم سے چمٹنا اور حجر اسود کے بوجھ سے پھر سے عام کر دے. اللہ ہمیں محرومی سے بچا دے. اللہ ہمیں شقی محروم نہ کر. اللہ ہمیں کامیاب و سرفراز کر دے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواج شریف صلاۃ و سلامی کے لیے کھول دے. اللہ روزہ میں ریاض جنہ بھی کھول دے. اللہ طواف اور عمرے اور اس سال حج کی بھی سعادت نصیب فرما دے. اللہ تو ہمیں محرومی سے بچا لے، ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہماری کمزوری پر نظر رحمت ڈال دے، اپنی وسیع رحمتوں پہ نظر فرما، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دے اور معاف کر دے. اللہ تمام مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.